بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گدلے پانیوں کی اندھی ڈولفن۔ جہاں صنعتی انقلاب کو انسانی ترقی کے استعارہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، وہیں اس کے مضمرات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس انقلاب نے ماحولیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں کئی نوع کی حیات یا تو ناپید ہو چکی ہیں یا اپنی بقا کی جدوجہد میں تباہی کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال انڈس ریور یعنی دریائے سندھ میں پائی جانے والی اندھی ڈولفن بھی ہے۔ جینیاتی طور پر ڈولفن کی یہ قسم اندھی نہیں تھی، لیکن بڑھتی ہوئی آلودگی اور دریا کے گدلے ریتلے پانی کے سبب اس نے رفتہ رفتہ اپنی بینائی کھو دی۔ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر نے اندھی ڈولفن کی اس نایاب نسل کو درپیش خطرات کی بدولت ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے۔ دریائے سندھ میں پائی جانے والی اندھی ڈولفن اپنی نوعیت کی واحد قسم ہے جو صرف پاکستان میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس سے ملتی جلتی قسم دریائے گنگا اور بنگلہ دیش میں بھی ملتی ہے۔ بنیادی طور پر ڈولفن سمندری مخلوق ہے، لیکن کروڑوں سال قبل وسط ایشیا کی ٹیکٹونک پلیٹس کے آپس میں ٹکرانے سے وادی سندھ سمندر سے الگ ہوئی، تو ڈولفن کی ایک بڑی تعداد بھی سمندر سے الگ ہو گئی۔ بعد ازاں ان ڈولفن نے وہاں موجود دریاؤں کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ اس طرح نسلاً بعد نسلن یہ میٹھے پانی میں رہنے والی ڈولفن کی نسل کے طور پر ڈھل گئی اور گدلے پانیوں کی بدولت اپنی بینائی کھو دی۔ گو کہ ان کی آنکھوں کے حلقے تو موجود ہیں، مگر ان میں لینس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رات اور دن میں فرق کر سکتی ہے۔ بینائی کھو دینے سے ڈولفن کو زیادہ فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ پانی میں نقل و حرکت کے لیے ایکو لوکیشن کا استعمال کرتی ہیں، یعنی آواز کی لہروں سے پانی میں راستہ اور خوراک تلاش کرنے کے علاوہ دوسری ڈولفن سے رابطہ میں رہتی ہیں۔ ہائی فریکوینسی کی حامل لہریں اس کے سر کے سامنے کے حصہ سے خارج ہوتی ہیں۔ جب یہ لہریں اشیاء سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں تو ڈولفن کے دماغ میں اس چیز کی ہیئت، سمت، فاصلہ، جسامت وغیرہ کی مکمل تصویر بن جاتی ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی کھلی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہوں۔ ڈولفن کا شمار انسانوں کے بعد ذہین ترین مخلوق میں ہوتا ہے، اور انسانوں کے علاوہ یہ واحد جاندار ہے جو ایک دوسرے کو نام سے بلاتی ہیں۔ سندھی میں اسے بھلن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ممالیہ جانور ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ ان کی خوراک میں مچھلیاں، جھینگے وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی آبادی کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دریائے سندھ پر متعدد ڈیم بننے سے بھی ان کی آبادی منقسم ہوئی ہے، جو کہ چند سال قبل ایک سروے کے مطابق مجموعی طور پر 1800 کے لگ بھگ ہے، جو مرور زمانہ مسلسل کم ہو رہی ہے۔ مدثر ظفر کی یہ تحریر روزنامہ الفضل انٹرنیشنل جمعرات 5 اکتوبر سن 2023 کے صفحہ 8 پہ شامل اشاعت ہے۔